اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، یہ قد سمع اللہ 28واں پارہ ہے۔ اس بارے میں جو صورتیں آئی ہیں اور جو مضامین آئے ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی صورت سورہ مجادلہ ہے۔ اس میں ایک واقعے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ یہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ تفسیر کی کتابوں میں ان کا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کر دیا، یعنی یہ کہ ان کے شوہر نے نہ انہیں بیوی بنا کر رکھا نہ طلاق دی، بلکہ یہ کہا کہ تیری پیٹھ میرے لیے ماں کی پیٹھ کے برابر ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک غلط طریقہ تھا عورتوں کو لٹکائے رکھنے کا۔ اس پر وہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجادلہ کی، اس نے بحث کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شریعت کے قانون کا انتظار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا تذکرہ فرمایا اور اس کا جو سلیوشن ہے وہ پیش فرمایا۔ اس صورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایگریشن کا رویہ اختیار کیے ہوئے اور ڈس اوبیڈینس نافرمانی کا، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور اس صورت میں یہ بھی کہا کہ میں اور میرا رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ ایک طرف اللہ کی پارٹی ہے، ایک طرف شیطان کی پارٹی ہے، اور ہمیشہ ہر زمانے میں ان دو پارٹیوں کے درمیان کشمکش ہوتی رہی۔ یہ 11% مضمون ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے۔ اس صورت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ مدینے میں 3 یہودی قبیلے تھے، ان میں سے ایک بنو نذیر۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہر بدر کر دیا۔ یہ واقعہ اس میں تفصیل سے آیا ہے۔ مہاجرین اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے لیے کس طرح سے ایثار و قربانی سے کام لیتے تھے، اس کا ذکر آیا۔ اس صورت کے اختتام میں تقوی اور اس کا فارمولہ بیان کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا استحضار۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ۔ اس صورت میں بھی ایک واقعہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، ایک صحابی حاطب بن ابی بلتہ نے مکہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو خط لکھ بھیجا کہ یہاں اس طرح کی تیاری ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے آ کر اطلاع دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 2-3 صحابہ کرام کی ٹولی بنا کر بھیجا کہ مکے کا جو قافلہ آیا اور مکہ کی طرف جا رہا ہے، پکڑے انہیں، اور انہی میں سے کسی کے پاس یہ چٹھی ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ بیوی بچوں کی محبت اپنی جگہ، لیکن اسلام، اسلامی کاز، اسلامی مقصد، یہ تمہارے لیے پریورٹی نمبر 1 ہونا چاہیے۔ یہ اس صورت کے اختتام میں بتایا گیا کہ مکہ سے اگر کوئی خاتون اسلام قبول کر کے آتی ہے تو اس کا امتحان لے لو، اس کا ٹیسٹ لے لو، اس لیے کہ ہر مرحلے پر کفار و مشرکین شکست کھا گئے۔ آخری ایک حربہ ان کے پاس تھا، وہ یہی تھا کہ مورلی یا اخلاقی طور پر مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ اس میں عورتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ہر زمانے میں یہ ہوا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی عورت مکہ سے آئے اور وہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے ایمان کی جانچ کر لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تعلیم بھی، یہ 11% مضمون ہے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے، جس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کا جو آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ہے وہ ان کے آپسی اتحاد ہے، ان کی آپس کی محبت ہے، صف بندی ہے، اور خدا کی راہ میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بتایا گیا، غلبہ دین، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی ذکر آیا، اور خدا کے دین کی نصرت کرنے کی دعوت دی گئی۔ یہ 11% مضمون ہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈالوجی کو بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے درمیان تزکیہ کا عمل کرتے تھے، اور جمعہ کا حکم آیا۔ یہ 11% مضمون ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد سورہ منافقون ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ منافقین جو جسمانی اعتبار سے بہت ہی خوبرو نظر آتے ہیں، چکنی چپڑی زبان اختیار کرتے ہیں،
اس سے ان کے ایمان کا پتہ نہیں چلتا۔ ان کے دلوں کے اندر جو کھوٹ ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اس میں بتایا گیا کہ نفاق کا علاج انفاق ہے، خدا کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، یہ 11% مضمون ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، اس میں بتایا گیا کہ منافقین ہوں یا کفار و مشرکین ہوں یا اہل کتاب ہوں، ان لوگوں نے اسلام پر شک و ریب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، جبکہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اطاعت گزار ہوتے ہیں، وہ خدا پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے تمہارے لیے دشمن نکل آئیں، اس لیے یہ دنیا کی جو دولت ہے، یہ جو بچے ہیں، یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، یہ یاد رہنا چاہیے۔ خدا کے راستے میں خرچ کرو اور بخیل نہ بنو، یہ 11% مضمون ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے، جس میں طلاق کا پروسیس بتایا گیا کہ طلاق کیسے دی جانی چاہیے، طلاق کے بعد عدت کا پیریڈ کیسے گزرے گا، عورت کہاں رہے گی، اور جو خدا سے ڈر کر معاملات کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولے گا، یہ 11% مضمون ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم آتی ہے۔ سورہ تحریم میں ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے پاس شام میں باری باری جاتے تھے۔ ایک گھر میں جب آپ گئے اور شہد کھا کر گئے تو ایک بیوی کو وہ شہد کی بو پسند نہیں آئی، اس بیوی نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ سے نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ چونکہ آخری رسول ہیں، آپ کسی چیز کو نہیں کھائیں گے تو امت یہ سمجھے گی بعد میں کہ یہ حرام ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ پھر اسی صورت میں بتایا گیا کہ اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس صورت کے اختتام میں عورتوں کو بتایا گیا کہ تمہارے لیے گڈ ماڈلز کیا ہیں، تمہارے لیے بیڈ ماڈلز کون سی عورتیں ہیں۔ اس پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے، یہ 11% مضمون تھا۔ خواتین و حضرات، یہ جز 28 پر ہم نے ایک سرسری نظر ڈالی۔ اب ہماری باری ہے 2 اسباق پر گفتگو کرنے کی۔ ہر دن کی طرح آج بھی ہم 2 سبق لیں گے۔ آج کا پہلا سبق اور رمضان المبارک کا کی لیسن نمبر 55، وہ ہے اسماء حسنہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ حشر کی جو آخری آیتیں ہیں وہ بہت معروف ہیں، اسماء حسنہ پر مشتمل ہیں۔ 3 آیتیں ہیں جس میں کہا گیا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ نمبر 59 آیت نمبر 22 to 24۔ خواتین و حضرات، یہ بہت دلچسپ موضوع ہے۔ اسماء حسنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مسلمانوں کے سماجی اور تہذیبی زندگی کا بھی ایک حصہ ہے۔ اسماء حسنہ کو یاد کرایا جاتا ہے بچوں کو، اسماء حسنہ یاد رکھتے ہیں ہم بھی، اسماء حسنہ کے حوالے دیتے ہیں، اچھے زمانے میں، برے زمانے میں، خوشحالی میں اور تکلیف میں۔ مومن کا ایک مزاج ہے کہ جب بھی وہ گفتگو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کرتا ہے، اور موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حسین نام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا حوالہ دیتا ہے۔ اسماء حسنہ نشید کی شکل میں پڑھے بھی جاتے ہیں، بچے بھی اسماء حسنہ کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے تغرے بنتے ہیں، اس کے چارٹس بنتے ہیں، وال ہینگس بنتے ہیں۔ یہ اسماء حسنہ کی اہمیت ہے۔ اسماء حسنہ کا سگنیفیکنس کیا ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے ہم، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایکشن پلان پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایسا عام تصور ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں۔ ایک حدیث میں جو دعا کی شکل ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اس طرح سے کی کہ اے پروردگار، میں تیرے تمام اچھے ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے کتاب میں نازل کیے ہیں، ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے پچھلی امتوں کی کتابوں میں نازل کیے ہوں گے، میں ان اچھے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھائے ہوں گے، میں ان تمام اچھے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جس کا علم فرشتوں کو ہوگا،
میں ان تمام اچھے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جس کا علم صرف تجھے ہے، تیرے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ میں ان تمام اچھے ناموں کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف 99 نہیں ہیں، عام آدمی کے سمجھ کے لیے یہ بتایا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء حسنی ہیں، بہترین نام صرف اس کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ قرآن نے کہا ہے کہ تمام اچھے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، بس اسی کے حوالے سے تم اسے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان میں سے کچھ صفات جنہیں جمالی صفات کہا جاتا ہے، کچھ صفات ایسی ہیں جنہیں جلالی صفات کہا جاتا ہے، کچھ صفات ایسی ہیں جنہیں کمالی صفات کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض وہ نام ہیں جس میں جمال پایا جاتا ہے، حسن پایا جاتا ہے، بیوٹی پائی جاتی ہے، لو ہے، مرسی ہے، کائنڈنس ہے، عطا و بخشش کرنا ہے، معاف کرنا ہے، عیوب پر پردہ ڈال دینا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جس میں جمال پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے نام ہیں جس میں جلال پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا، اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، قوت والا ہے، ذو انتقام ہے، جبار ہے، متکبر ہے، وہ بڑا ہو کر رہنے والا ہے۔ یہ وہ نام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اور بعض نام وہ نام ہیں جو کمالی نام ہیں، اس صفت میں کمال کے درجے پر کسی کا تصور کیا جا سکتا ہے تو سوائے خدا کے کوئی اور نہیں ہے۔ رحم کا معاملہ ہے، انتہائی کمال درجے کا رحم اللہ تعالیٰ کے پاس پایا جاتا ہے، کمالی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح سے اور بے شمار صفات آئی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کمالی صفات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بعض کو ہم جمالی صفات، بعض کو ہم جلالی صفات، بعض کو ہم کمالی صفات کہتے ہیں۔ اس صورت میں جو صفات آئی ہیں ان پر ایک نگاہ ڈال لیجئے، آپ کلاسیفیکیشن آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب کا بھی علم رکھتا ہے اور حاضر کا بھی علم رکھتا ہے۔ وہ انتہائی رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، وہ نہایت پاک صاف قدوس ہے، سراسر سلامتی ہے، امن دینے والا، نگہبانی کرنے والا، عزت والا، غلبہ اور اقتدار والا۔ وہ جبار ہے، اس نے جن چیزوں کو جیسے بنا دیا اسی کنڈیشن میں کائنات کی وہ چیزیں کام کر رہی، یعنی یہ کہ وہ مجبور ہیں۔ اور متکبر، اللہ تعالیٰ بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمام ان چیزوں سے پاک ہے جو بندوں نے خدا کی طرف غلط چیزیں منسوب کر دیں۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سہیم نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، اسے تھکان لاحق نہیں ہوتی۔ یہ سب چیزوں سے وہ مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، بلند ہے۔ وہی اللہ ہے جو خالق ہے، پیدا کرتا ہے، باری ہے، ایجاد کرتا ہے، مصور ہے، ڈیزائن کرتا ہے۔ کسی چیز کو بھی بنانا ہو، خواہ وہ کائنات کے اجزاء ہوں یا انسان ہوں یا چرندے پرندے ہوں، ان سب کا ڈیزائن، پھر ان سب کی مصوری، پھر ان سب کو کریشن آؤٹ آف نتھنگ، کسی چیز کے بغیر ایک نئی چیز کو ایجاد کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں۔ اس کے لیے تمام اچھے نام ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ وہ عزیز بھی ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا ذکر ہے۔ سگنیفیکنس والی اس چارٹ کو دیکھیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ آپ جتنی چیزوں کو امیجن کر سکتے ہوں یا ان امیجنیبل ہوں، نون ہوں یا ان نون ہوں، تمام نیکیاں، تمام بھلائیاں، تمام اچھائیاں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب ہم اسماء حسنی پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس کی عظیم ذات، اس کی بلند ذات، اس کا استحضار ہونے لگتا ہے اور اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے حسین ناموں پر غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اقتدار کا، اس کی رحمت کا، اس کی گلوری کا، اس کے غضب کا اور اس کی ذات کے دیگر ایسپیکٹس کا بہت شدید احساس ہونے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے
اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر بھی پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جتنا یاد رکھیں گے، جتنا تذکرہ کریں گے، اتنا اس سے محبت پیدا ہوگی، اتنا اس کا ڈر پیدا ہوگا کہ کہیں وہ ہمارے اعمال میں سے جو غلط ہیں اسے ڈس اپروو نہ کر دیں۔ سارے کے سارے نام اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں اور انہی کے ذریعے سے اسے ہمیشہ پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے پکارنا اس کی قربت کے لیے ایک دروازہ ہے، اس کی اچھائیوں کو حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اس کا احساس، اس کا استحضار، اس کا مائنڈ فلنس ہونا، اس کے نتیجے میں دلوں کے اندر تقوی راسخ ہوتا ہے۔ اور یہ بات آپ کو سن کر ہو سکتا ہے کہ تعجب ہو کہ جب جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اپیل کی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یعنی یہ کہ تم جو دے رہے ہو خدا کو، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری دولت سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خدا کے راستے میں خرچ کرو تو اس میں تمہاری بھلائی ہے، تمہارے لیے خیر ہے، تمہاری دنیا اور آخرت سنورے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کے حوالے سے بتایا، اس لیے کہ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا وہ بادشاہ ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنے خزانے ہیں ان خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس موجود ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اپنے آپ میں محمود ہے۔ بندے اگر خرچ کرتے ہیں تو خدا کا اس میں نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں، بلکہ بندوں کا فائدہ ہے، سماج کا فائدہ ہے، انسانیت کا فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ انہیں دعاؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے شروعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر کیا، ایک اور حسین دعا، ایک اور بہت پیاری دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا استعمال کیسے کیا گیا۔ ارحمنی مولایا مولایا، اے میرے مولا، اے میرے مولا مجھ پر رحم فرما۔ انت الغفار وانا المسیء، تو غفار ہے اور میں گنہگار ہوں۔ حل یرحم المسیء الا الغفار، گنہگار کو غفار کے علاوہ اور کون مغفرت کر سکتا ہے، کون رحم کر سکتا ہے؟ تو غفار ہے، مجھے معاف کر دے۔ مولایا مولایا، انت المالک وانا المملوک، تو بادشاہ ہے اور میں تیری رعایا ہوں۔ وَحَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكِ إِلَّا الْمَالِكِ، مملوک پر، غلام پر، بندے پر، رعایا پر بادشاہ کے علاوہ کون اور رحم کر سکتا ہے؟ مولایا مولایا، اے میرے مولا، اے میرے مولا۔ انت الرب وانا العبد، تو رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ وَحَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدِ إِلَّا الرَّبِّ، رب کے علاوہ بندے پر، غلام پر اور کون رحم کر سکتا ہے؟ مولا مولایا مولایا، میرے مولا، میرے مولا۔ انت الرازق وانا المرزوق، تو رازق ہے اور میں رزق کا بھکاری ہوں۔ وَحَلْ يَرْحَمُ الْمَرْزُوقَ إِلَّا الرَّازِقِ، مرزوق کو رازق کے علاوہ کون رزق دے سکتا ہے؟ مولایا مولایا، اے میرے مولا، اے میرے مولا۔ انت الکریم وانا اللئیم، تو اے پروردگار بہت کریم ہے اور میں لئیم ہوں، میں پست ہوں، میں نالائق ہوں، میں گنہگار ہوں، میں ذلیل و رسوا ہوں، اور تو کریم ہے، تو عزت والا ہے، تو بلند ہے، کرامت والا ہے۔ اے پروردگار، وَحَلْ يَرْحَمُ اللئیم إِلَّا الکریم، لئیم کو کریم کے علاوہ کون رحم کر سکتا ہے؟ مولایا مولایا، اے میرے مولا، اے میرے مولا۔ انت العزیز وانا الذلیل، تو عزت والا ہے اور میں ذلت والا ہوں۔ وَحَلْ يَرْحَمُ الذلیل إِلَّا العزیز، ذلیل کو عزت والے کے علاوہ اور کون عزت دے سکتا ہے؟ تو ہی تو عزت والا ہے، تو ہی عزت بانٹنے والا۔ مولایا مولایا، اے میرے مولا، اے میرے مولا۔ انت القوی وانا الضعیف، میں کمزور ہوں ہر پہلو سے اور تو قوی ہے، اور کون ہے؟ وَحَلْ يَرْحَمُ الضعیف إِلَّا القوی، کون ہے جو ضعیف پر رحم کرے قوت والے کے علاوہ؟ مولایا مولایا، اے پروردگار تو ہی میرا مولا ہے۔ وَأَنْتَ الْغَفُورُ وَأَنَا الْمُذْنِبُ، تو غفور ہے اور میں گنہگار ہوں۔ وَحَلْ يَرْحَمُ الْمُذْنِبَ إِلَّا الْغَفُورُ،
اور گنہگار کو مغفرت کرنے والے کے علاوہ کون مغفرت کر سکتا ہے پروردگار؟ ایسی بے شمار دعائیں ہیں جس میں اسماء حسنہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایکشن پلان یہ ہے، میمورائز اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو یاد کیجئے، بچوں کو یاد کرائیے، وال ہینگس خریدیے، گھروں میں لگائیے، اینڈ پلے، اور اس کی نشید آپ کو یوٹیوب وغیرہ میں مل جائے گی، اس کو پلے کریں، گھر میں اس کا ماحول بنائیے، خود بھی گائیے، بچوں کو بھی اس کی عادت پیدا کرائیے۔ خواتین و حضرات، آج کا سبق نمبر 2 رمضان المبارک کا کی لیسن نمبر 56 ہے، وہ ہے پروفیٹک مشن اینڈ میتھڈالوجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا۔ سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2، ان دونوں آیتوں کا میں نے حوالہ دیا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور دوسری آیت ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ خواتین و حضرات، سورہ صف اور سورہ جمعہ کی ایک آیت جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ قرآن میں انبیاء کو بھیجے جانے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم قرآن کا بغور مطالعہ کریں، تلاش کریں، ڈھونڈیں کہ انبیاء کا مشن کیا تھا، انبیاء کا مقصد بعثت کیا تھا، پروفیٹک مشن کیا تھا، کیا پرپس تھا جس کے لیے دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام کو اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کام، اسے بیان کرنے کے لیے قرآن نے 4 اصطلاحات کو استعمال کیے ہیں، 4 ٹرمینالوجیز کو استعمال کیے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھیے، اس میں پہلی اصطلاح ہے اقیم الدین۔ سورہ شورى میں، یعنی سورہ نمبر 42 آیت نمبر 13 میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا ایک ہی طریقہ مقرر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ کام یہ تھا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ کہ دنیا میں دین کو قائم کیا جائے، دین کو اسٹیبلش کیا جائے، دین کو دنیا میں ایک لیونگ ریالٹی بنائی جائے، اسے ریئلائز کرایا جائے، اور اس معاملے میں تفرقے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری آیت، دوسری اصطلاح، دوسری ٹرمینالوجی ہے، وہ ہے قیام قسط۔ انبیاء کی بعثت کے مقصد کے لیے یہ بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن نے بتایا سورہ حدید میں آیت نمبر 25 میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا لیقوم الناس بالقسط۔ انبیاء کی کوششوں کے نتیجے میں، انبیاء کی لائی ہوئی شریعت کے نتیجے میں دنیا میں عدل و قسط کا نظام قائم ہو جائے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، دنیا میں کسی پر ناانصافی نہ ہو، دنیا میں ہر بندے کو آزادی ملے، خدا کو پہچاننے کا موقع ملے، دین پر چلنے کی آزادی ملے، سب کے حقوق ملیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک اچھی زندگی دینے کا جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق بندگان خدا کو دنیا میں بھی راحت ملے، عدل و انصاف ملے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بھیجے جانے کا ایک مقصد تھا۔ اسی کام کے لیے ایک تیسری اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے، وہ اظہار دین ہے۔ دنیا میں مختلف ریلیجنز پائے جاتے ہیں، ان کے آئیڈیاز، ان کے تصورات دھیرے دھیرے کرپٹ ہوتے چلے گئے۔ ایک زمانے میں وہ بھی خدائی دین تھے، ان کے درمیان بھی رسول آئے تھے، قوموں کے درمیان ہادی آئے تھے، اور وہ ہادی ان قوموں کے لیے کتابیں لے آئے تھے، لیکن ہوا یہ ہے کہ دھیرے دھیرے وہ کتابیں کرپٹ ہو گئیں، ان کی تعلیمات دنیا سے ختم ہو گئیں، وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ پرانے انبیاء، پرانے مسلح، ہر قوم میں جو ریلیجس پرسنالٹیز آئے، ہر قوم کے اندر ایسی شخصیتیں پیدا ہوئی جنہوں نے قوموں کو پکارا تھا نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، لیکن ان کی باتیں دنیا نے گم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آخری مرتبہ ان تمام اچھی باتوں کو یاد کر دیا، دنیا کو یاد دلا دیا، اور اللہ نے وعدہ کر دیا کہ اس کتاب کو ہم پرزرو کر دیں گے، محفوظ کر دیں گے۔ گویا کہ اس دین کو دنیا میں غالب کرنا، اس کا اظہار کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ دیگر جو ادیان ہیں جنہوں نے اپنی تعلیمات کو گم کر دیں، ان پر احسان ہے کہ اس کا ریوائول ہو رہا ہے، لوگوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے انبیاء، تمہارے رسول، تمہارے پیغمبر، تمہارے درمیان جو نیک لوگ آئے تھے، اولیاء اللہ آئے تھے، خدا کے نیک بندے آئے تھے، جنہوں نے جو تعلیمات دی تھیں تم نے بھلا دیا، اب یہ رسول
رسول کی تعلیمات تھیں، یہ دنیا میں اگر غالب آ جائے، یہ ڈومینیٹ ہو جائے تو گویا کہ کسی مذہب کا ڈومینیشن نہیں ہے بلکہ خود اپنے مذہب کی تعلیمات کا احیاء ہے، اس کا ریوائولزم ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کہا گیا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اعلائے کلمت اللہ، یعنی اللہ کا کلمہ، اللہ کا نظام، اللہ کی فلسفی، اللہ کا دیا ہوا سسٹم دنیا میں یہ پریویل کرنا چاہیے۔ اعلائے کلمت اللہ کا مطلب یہ ہے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کلمہ کفر، خدا کو ڈینائی کرنا، خدا کے ایگزسٹنس اور اس کے وجود کا انکار کرنا، یہ illogical ہے، یہ نان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے۔ اس لیے دنیا میں آج جو گمراہی پائی جاتی ہے وہ خدا کو فراموش کرنے کے نتیجے میں۔ خدا کو لوگ یاد کریں، خدا کی طرف پلٹ کر آئیں تو خدا کا کلمہ بلند ہوگا، خدا کا نظام بلند ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، آپ کو تعجب ہوتا ہوگا کہ کیا یہ انبیائی کام ہے؟ ہاں، یہ انبیائی کام ہے، یہ رسولوں کا کام ہے۔ امت نے فراموش کر دیا اور پتہ نہیں کس کس کام کو نبیوں والا کام کہہ دیا گیا۔ نبیوں والا کام تو یہی ہے، اس چارٹ میں بتایا گیا ہے کہ اقامت دین، قیام قسط، اظہار دین اور اعلائے کلمت اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا۔ آپ نے یہ کام کیسے انجام دیا؟ سورہ جمعہ میں بتایا گیا کہ آپ یہ کام اس طرح سے انجام دیتے تھے، یتلو علیہم آیاتی، اللہ تعالیٰ نے جو وحی آپ کی طرف بھیجی اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اس سلائیڈ میں ان چاروں پروسیس کو بتایا گیا۔ پہلا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحی کو مطلوع بنا دیا جائے، قابل تلاوت بنا دی جائے، لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا جائے۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا، قرآن میں جو میسیج ہے، جو پیغام ہے وہ لوگوں کو بتا دینا۔ تیسرے نمبر پر ہے وَيُزَكِّيهِمْ، نفوس کا تزکیہ کرنا، انسانی نفوس کو ترقی کی راہ پر لگانا۔ اور چوتھے نمبر پر والحکمہ، حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ چار جو کام ہیں قرآن میں اور آیتوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور سیکوینس میں کہیں تبدیلی ہے، ایک لفظ آگے اور پیچھے ہے۔ پہلا کام ہے یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو لوگوں کے لیے مطلوع بنا دینا۔ علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو چار اوصاف ہیں، اس سے اسلام میں علوم کے خزانے نکلتے ہیں۔ جیسے آپ کا پہلا کام ہے یتلو علیہم آیاتی، آیات الہی کی تلاوت کرنا، اسی سے آپ نے دیکھا ہوگا فن قرأت کا علم دنیا میں رائج ہوا۔ قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنا، نماز میں خوش الہانی سے پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا، پروگرام کی شروعات قرآن کی تلاوت سے کرنا، یہ سب چیزیں یتلو علیہم آیاتی سے نکلتی ہیں۔ اور اس کے بعد یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم، اس کے نتیجے میں تفسیر کا علم، اصول تفسیر کا علم، فقہ کا علم، اصول فقہ کا علم اور دیگر سائنسز کا علم اسی کتاب کی تعلیم کے نتیجے میں ابھرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ، دلوں کو پاک صاف کرنا، روح کو ٹھیک کرنا، روحانیت کی راہ پر لوگوں کو گامزن کرانا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، قلوب کو پاک صاف کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کی راہ کو ہموار کرنا۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے اسلام میں، جس میں بندگان خدا کو ان کے دلوں کو پاک کیا جاتا ہے، ان کی زندگیوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ ہے والحکمہ، حکمت کی تعلیم۔ حکمت کی تعلیم سے مراد بعض لوگوں نے حدیث کا علم کہا، علم الحدیث ہے، اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے حدیث کو کوٹ کیا، اسماء الرجال جسے کہتے ہیں، وہ سارا علم محفوظ کیا گیا، شخصیتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی گئی۔ یہ حکمت ہے۔ علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حکمت دین کے نام سے، اس میں انہوں نے حکمت کے سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ 7 چیزوں کو ہم حکمت کہہ سکتے ہیں۔ 2 ٹوک بات کرنا یا پر تاثیر کلام، جسے اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر دیتا ہے۔ نمبر 2 قلب میں رفعت، بلندی، خیالات میں، سوچ میں، دل میں سوز اور گداز پیدا ہونا۔ نمبر 3 نور، چہرے میں نور، آنکھوں میں نور، باتوں میں نور، کام میں نور۔ نمبر 4 عمل، اس لیے کہ آپ روشنی کے بغیر سورج کا تصور نہیں کر سکتے، گرمی کے بغیر آگ کا تصور نہیں کر سکتے، اس لیے عمل کے بغیر حکمت کا تصور نہیں کر سکتے۔ نمبر 5 یہ ہے نفس میں پاکیزگی، انسانی نفس پاک ہو جائے، دھل جائے، گناہوں سے مبرہ ہو جائے، خدا کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے، انابت کرنے والا، توبہ کرنے والا،
آہوزاری کرنے والا، خدا سے لو لگانے والا انسان بن جائے۔ نمبر 5۔ نمبر 6، بنیادی نیکیاں، بے شمار نیکیاں اس کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بالخصوص جو بنیادی نیکیاں ہیں اور انسانوں کے درمیان جو عام طور پر تسلیم شدہ ہیں، اس کے لیے وہ تگدو کرنے والا۔ اور آخر میں وہبی اور القائی علم، یعنی بعض علم ایسا کہ اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے، ذہن میں ڈالتا ہے، فہم پیدا کر دیتا ہے۔ اس پر میں نے 2-3 دن پہلے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ ذہن کو کھول دیتا ہے، نور ڈال دیتا ہے، ہدایت ڈال دیتا ہے، الہام کرتا ہے، القاء کرتا ہے۔ یہ ہے حکمت جسے مل جائے۔ ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان یہ ہے کہ بہت اچھی خوش الہان قرأت کو سنیے۔ نمبر 2، قرآن کا علم حاصل کیجئے۔ نمبر 3، اپنے نفس کے تزکیے پر توجہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔